عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ آج کے نماز تراویح میں 30ویں سپارے کا اکثر حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ نبا کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات کی، آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا، پھر جنتیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان للمتقین مفازا، کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ اللہ انہیں ایسے باغات عطا فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا انہوں نے سوچا نہیں ہوگا۔ اور کافر، اس دن کافر کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، میں دوبارہ پیدا نہ ہوتا اور وہ مٹی ہی بنا رہتا۔ پھر سورہ نازعات ہے، مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھا کر یہ بیان فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ، وہ دن آ کر رہے گا کہ جس دن بہت بڑا زلزلہ آئے گا۔ پھر اس میں فرعون کا ذکر کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تم عقیدہ آخرت کو نہیں جو مانتے تو تم یہ سوچو کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ نے تو آسمانوں کو بنا دیا، تو تم کیا ہو، تمہیں دوبارہ اللہ بنا دے گا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت میں ٹھکانہ اس کا ہوگا کہ جو دو کام کرے گا، اور وہ دو کام کیا ہیں؟ فرمایا من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں ہو، اللہ کا جلال، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اس کے دل میں ہو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کہ جو اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روک لے، یہ دو کام جو کرے گا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو یوں محسوس ہوگا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم دنیا میں صرف ایک صبح یا ایک شام جتنا وقت رہے تھے۔ جیسے آج دیکھیں نا، رمضان المبارک اب آخری ایام ہے، تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کل ہی تو روزہ شروع ہوا تھا، تو یہی حال ہو جائے گا کہ جیسے کل ہی کی تو بات تھی، یہ صبح کی بات تھی، شام کی بات تھی۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے۔ سورہ عبسہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی کہ آپ ان پر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ یہ آپ سے ہدایت حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر مزید قیامت کا ذکر کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ ایک دوسرے اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے، دوست اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں گے، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا وقت ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، اللہ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ جب قیامت ہوگی یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، حتیٰ کہ اس قیامت کے دن کا روب اتنا ہوگا کہ جو اونٹنیاں ہیں جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو ضائع کر دیں گی، اتنا یعنی جانور تک ڈر جائیں گے، ایسا قیامت کا دن ہوگا۔ اور اس دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفن کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم کو کس گناہ پر مارا گیا، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا بھی حساب ہوگا۔ پھر اس سورہ کے آخر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت جبریل کی اللہ نے بات فرمائی کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ جبریل امین ایسے عظیم فرشتے ہیں کہ جو امانت دار ہیں اور عرش کے ساتھ عرش پر رہنے والے ہیں، اور اپنے رب سے جو بھی سنتے ہیں وہ آ کر پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ سورہ انفطار میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے منتشر ہو جائیں گے، سمندر پھٹ پڑیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا کچھ آگے بھیجا۔ پھر سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین کا مطلب ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کاروباری ہیں اور ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، 1 کلو ہے تو کلو نہیں دیتے تھے بلکہ کلو سے کم دے دیتے تھے، جیسے آج کل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا ان کے لیے ویل۔ اب یہ ویل کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ویل کا معنی ہے ہلاکت، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ویل اصل میں جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یعنی ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ان کے لیے ویل، وہ جہنم کی وادی ہوگی۔ پھر اس میں علیین اور سجین کا ذکر ہے۔ یہ سمجھ لیجئے دین اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ قیامت سے پہلے ایک سٹے پوائنٹ ہے، وہاں پر سٹے کرتی ہے۔ یہ جو جنت اور جہنم ہے اس میں جو داخلہ ہوگا یہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت سے پہلے نیک روحیں جاتی ہیں علیین میں اور گنہگار روحیں جاتی ہیں سجین میں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، علیین اور سجین۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ لوگ جو نیک لوگوں پر دنیا میں ہنسی مذاق کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے کہ یہ مولوی لوگ، ان کو کیا پتہ، یہ فلاں ان کو دنیا کا کیا پتہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جو لوگ مومنوں پر ہنسی کرتے تھے نا، تو جب مومن قیامت کے دن ان کے سامنے سے گزریں گے نا ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، اور مومن کہیں گے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان ہؤلاء لضالون، کہ جو گمراہ ہو چکے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ایمان والے اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر سورہ انشقاق ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان کو ہم دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے وہ بڑا خوش ہوگا، اور جس کو ہم بائیں ہاتھ میں دیں گے، پیٹھ پیچھے دیں گے، وہ موت کو پکارے گا، اور وہ اپنے گھر میں بڑا خوش ہوتا تھا، وہ خیال کرتا تھا اللہ پکڑے گا نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پکڑ کر رکھیں گے۔ پھر سورہ بروج ہے، اور سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے برج کہا جاتا ہے دراصل جو ستارے ہیں ان کی منازل کو، یہ جو ستارے موو کرتے ہیں اور یہ موو کرتے کرتے جس جگہ پر چلے جاتے اس جگہ کو برج کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، اور اس میں پھر کچھ واقعہ بیان فرمایا اصحاب الاخدود کا۔ اصحاب الاخدود دراصل یہ ایک چند لوگ تھے اور ظالم بادشاہ تھا ان کا، یہ توحید پر عمل پیرا تھے، تو اس ظالم بادشاہ نے ان کو پھر مارنے کے لیے خندقیں کھدوائی، ان میں آگ لگائی اور ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ہم ان کو آزماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، پھر فرمایا تیری رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
پھر سورہ الطارق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان کیا تھا، ایک گندا قطرہ تھا، ہم نے اس کو بنایا اور اب وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہم سے باتیں کرتا ہے۔ پھر سورہ الاعلیٰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، تم اگر خاموش رہ کر بھی اللہ کا ذکر کرو اللہ پھر بھی جانتا ہے، تم بلند آواز سے اللہ کا ذکر یاد کرو اللہ پھر بھی جانتا ہے۔ اور پھر جہنم کا ذکر ہے، سورہ غاشیہ ہے، اور سورہ غاشیہ میں جنت کا ذکر ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ اگر وہ نصیحت حاصل کرنا چاہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہے، وہ اونٹ کو دیکھ لے کہ اللہ نے کیف خلقت، اس کو کیسے بنایا۔ اب اونٹ کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس وقت عرب کے لوگ صحرا میں تھے، اونٹ کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، اور اونٹ باقی جانوروں سے الگ بھی ہے، پانی پینے کے لحاظ سے بھی، کھانا کھانے کے لحاظ سے بھی اس کا جو تعلق ہی بالکل الگ ہے۔ یہ ایک دن پانی پی لے کئی دن پانی کے بغیر رہ جاتا ہے، ایک دن کھانا کھا لے کئی دن کھانا کھانے کے بغیر رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو ہم نے اونٹ کیسے بنایا، آسمان کیسے بنایا، تو کوئی ذات تو ہے جو اس کو بنانے والی۔ پھر فجر ہے، اور اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہ جو ذوالحجہ یعنی قربانی والا مہینہ آتا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس 10 راتوں سے مراد رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی 10 راتیں۔ بہرحال یہ 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سمود کا ذکر کیا، قوم سمود کا، فرعون کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو دنیا کا مال اس سے محبت کرتے ہیں یہ کل مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اللہ نے آخر میں فرمایا ایتها النفس المطمئنہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نیک روح پرواز کرتی ہے، نیک انسان جب انتقال کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور فرشتے اس کو کہتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اللہ سے مطمئن ہونے والی روح اب نکل جا، ارجعی الی ربک، اب واپس چلتے تیرے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، پھر اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ اس کے بعد سورہ البلد ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کی شان ایک ایک آیت ایک ایک لفظ سے ظاہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ جس شہر میں آپ کے قدم لگتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے قسمیں کھا کر یہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو ایک تکلیف میں رہنے والی حالت میں بنایا، یعنی انسان میں بے قراری ہے، یعنی انسان میں ایک بے چینی ہے، یہ بے چینی میں اللہ نے انسان کو بنایا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی انسان پرسکون نہیں ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی کو کیا بے چینی لگی ہے، کیا پریشانی لگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا، جہنمیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر سورہ شمس ہے، سورہ لیل ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر آئندہ بات ہوگی۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔